قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو، سماج کو دوزخ کی آگ میں ان کی اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلیں دوزخ کی آگ میں اوندے منہ گراتی ہیں۔ یہ حدیث امت کے لیے انتہائی اہم رہنما حدیث ہے، رہنما اصول ہے، اور اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانوں کی اصلاح کی رہنمائی کی ہے اور زبانوں کو لگام لگائے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور زبانوں کو بے لگام رکھنے کے نقصانات، خسارہ اور ماحول کے اندر برے انسانوں میں شمولیت ہونے کا خدشہ بیان فرمایا ہے۔ معاشرے کے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو امورہائے حیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی زبانوں کو اخلاقیات سے ہٹ کر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان زبان سے اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، بالآخر اللہ کے ہاں کرام کاتبین کی نوشتہ میں، رجسٹر میں، فائل میں پکا پکا جھوٹا ہونا لکھا جاتا ہے، جھوٹا ہونے کی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے سچ بولنے کی توفیق کا دروازہ بھی کہیں بند نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اور اس کے اپوزٹ میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ انسان سچ بولنا شروع کر دے ہر معاملے میں، ہر کسی کے ساتھ، ہر ماحول میں، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، حلقہ احباب میں، تو سچ بولتے 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 حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے سچ بولنے کی بنیاد پر، سچ بولنے کی وجہ سے کرام کاتبین کی نوشتہ میں، ان کی فائل میں، ان کے رجسٹر میں، نامہ اعمال میں پکا پکا سچا ہونا، صدیق ہونا، ہمیشہ سچ بولنے والا ہونا لکھا جاتا ہے۔
سرٹیفکیٹ اس کو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ انسان سچا ہے. اس کی سچائی دنیا میں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، فرشتوں میں پھیلائی جاتی ہے. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، یہ میرا فلان بندہ انتہائی سچا ہے، تم اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو سچا جانو اور اس کا دنیا میں ہر کسی کے ہاں پرچار کرو، تشہیر کرو اور اس سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں محبت کرنے کا جذبہ اس سچے انسان کے حق میں پیدا کرو، کیونکہ یہ انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بندے نے اپنی زندگی سچ بولنے پر لگایا ہے. لہذا اے فرشتو، تم اس سے محبت کرو اور تم اس کے سچا ہونے کی تشہیر لوگوں میں پھیلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اور اپنے الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے ماحول کے انسانوں میں اس شخص کی سچائی کو، اس شخص کی اچھائی کو، اس شخص کی انسان دوستی کے عمل کو، اللہ و رسول کے تابع و مطیع ہونے کو لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں سچا ہونے کی وجہ سے، امانت دار ہونے کی وجہ سے، زبان کا پکا ہونے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے. میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو مومن کی صفت اور جھوٹ بولنے کو منافق کی صفت قرار دی ہے. کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سچ بول کر مومنین میں شمار ہو جائیں، جھوٹ بول کر منافقین کی صف میں شمولیت کرانے کے بجائے. زبان کی فحش گوئی سے، بدگوئی سے، غیبت سے اور گالم گلوچ سے پرہیز کر کے ہم اپنے آپ کو سچے مومن بنانے کی کوشش کریں اور نفاق سے، منافقت سے، برے اوصاف سے متصف ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ منافق کی صفات میں سے گالم گلوچ کرنا، زبان سے بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، زبان کو بری باتوں سے لت پت کرنا، یہ منافق کی نشانی بتائی ہے. فرمایا ہے رسول پاک نے کہ اذا خاصم فجر، منافق جب کسی سے گفتگو کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو لڑنے پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے اور تنقید پہ اتر آتا ہے، ذاتیات پہ اتر آتا ہے، دوسرے کی تذلیل کرنے پہ اتر آتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرنے پر اتر آتا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے کسی سے تو
زبان کا اقرار دے کر کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے بچنے کا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے تو یہ بھی زبان کی غلطیوں میں، زبان کے گناہوں میں اور زبان کی کٹی ہوئی فصلوں میں شمار ہونے والا عمل ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے سچے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اخلاقیات کو اپنا کر اور گالم گلوچ کی فضا سے بچ کر، بدگوئی سے بچ کر، تنقید و بہتان تراشی سے بچ کر، بے تحقیق و بے ثبوت باتوں سے بچ کر اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اچھے ماحول میں، اخلاقیات کے ماحول میں گزارنا چاہیے۔ حتیٰ کہ کسی کے بارے میں اگر کسی غلطی کا علم ہو جائے، گناہ سرزد ہونے کا علم ہو جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زبان سے کسی کو کسی کے گناہ کے بارے میں آگاہ کرنے کے بجائے پردہ پوشی کرنا انتہائی سودمند عمل ہے، جس کے اثرات، جس کے نیک اثرات قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو کسی کی غلطی پر مٹی ڈالتا ہے، جو کسی کے گناہ کو اچھالنے کے بجائے چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اور کسی کے بارے میں گناہ کی تشہیر ہونے کے بعد لوگ اس سے دوری اختیار نہ کریں، اس وجہ سے وہ پردہ پوشی کرتا ہے، تو پردہ پوشی کرنا بہترین عمل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرتے ہوئے دوزخ کی آگ میں کودنے سے، الٹے منہ گرائے جانے سے بچنے کی خاطر اپنی زبانوں پر کنٹرول کرتے ہوئے ماحول میں ہر کسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو سچ بول کر زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تاجروں کے بارے میں آتا ہے، سوداگروں کے بارے میں نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی سوداگر اگر سودے کے اندر کوئی خامی ہو وہ بتا کر اگر بیچے تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کے سودے میں، اس کی دکانداری میں، اس کے کاروبار میں، اس کی خرید و فروخت میں برکت ڈالتا ہے، اور اگر خامی کو چھپا کر فراڈ کرنے کی کوشش کرے، چیز کو بیچنے کی خاطر، کسی کے گلے میں تھوپنے کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولتا ہے اور عیب کو چھپاتا ہے، خامی کو چھپاتا ہے، دو نمبری چیز ہونے کو بتاتا نہیں ہے، تو برکت مٹا دی جاتی ہے، اور برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور اس کے سرمایہ میں بظاہر ترقی ہوتے نظر آئے گا، لیکن
کسی نہ کسی اسٹیج پر، کسی نہ کسی زینے پر، کسی نہ کسی قدم پر، کسی نہ کسی موقع پر اس انسان کو اس جھوٹ کی وجہ سے، اس غلط کاری کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے، غلط وتیرے کی وجہ سے نقصان میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری تھوپ دیتا ہے، کوئی تکلیف اس پر مسلط کرتا ہے اور کہیں کے بھی نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے ہمیں زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے سچ گوئی سے کام لینا چاہیے، حق گوئی سے کام لینا چاہیے اور خوش گوئی اپنانا چاہیے، بد گوئی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیبت، چغلی، بہتان تراشی اور تنقید اور غلط تبصروں سے، غیر مصدقہ باتوں کو بیان کرنے سے، کسی کے بارے میں خواہ مخواہ تجزیہ کرنے سے اور مخالفت میں آ کر جھوٹ بولنے سے اور کسی کی حمایت میں آ کر جھوٹ بولنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حق گوئی اسی کا نام ہے کہ اپنے خلاف کوئی بات جا رہی ہو تو انسان سچ بولے، اور کسی کے حق میں اگر کوئی پہلو ثابت ہو رہا ہے تو پھر وہاں جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنا وتیرہ بنائے، یا اپنی زبان کو کسی بھی ذریعے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی قدر کرتا ہے اور اس کو اجر عظیم سے نوازے گا، اور دوزخ میں گرانے کے بجائے جنت کی نعمتوں سے، راحتوں سے، رب اپنی مغفرتوں سے، رحمتوں سے، انعامات سے اس کو مشرف کرے گا، اور اپنی زندگی سچائی پر گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بدگوئی سے زبان کو بچا کر، لگام لگا کر، ہر قسم کی زبان کی بدگوئیوں سے، غیبتوں سے، چغلی سے، الزام تراشی سے، بہتان تراشی سے، گالم گلوچ سے اور غیر اخلاقی باتیں زبان سے کہنے سے زبان کو لگام لگائے رکھے، تاکہ ہم مومنین میں شمار ہوں، منافقین میں شمار نہ ہوں، اور مومنین ہی جنت میں جائیں گے۔ اور حق گوئی کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے قابل اور لائق قرار دے گا۔ رحمت جسے مل جائے تو اسے سب کچھ مل گیا، رحمت سے جو دور ہوا وہ ہر چیز سے محروم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے، زبان کو جائز استعمال کرنے اور حق سچ کی بات کرنے کی توفیق خیر ہمیشہ دیے رکھے، اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، تقوی پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ کی رضا کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ تعالی ہمیں یکسر بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔